بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم جزئی اخص من الشیء کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء وهو اعم وقد یقال للآخری، یعنی ان لفظ الجزئی کما یطلق علی المفہوم الذي يمتنع ان يجوز العقل صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الأخص من الشيء، فعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي وعلى الثاني الإضافي، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام وأقله هو المفهوم والشيء والأمر ولا عكس، إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة للحيوان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کبھی جزئی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جو کسی شے سے اخص ہو اور وہ عام ہے، یعنی لفظ جزئی جیسا کہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اس مفہوم پر کہ عقل اس کے کثیرین پر سچا آنے کے جائز ہونے کو منع قرار دے، اسی طریقے سے اس کا اطلاق اخص من الشیء پر بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے تعریف کے مطابق اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ، اور دوسری تعریف کے مطابق اضافی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا، اور جزئی جو دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ پہلے معنی کی بنسبت عام ہے، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی وہ ایک عام مفہوم کے تحت مندرج ہوتی ہے، اور اس کا اقل درجہ مفہوم شے اور امر کا ہے اور اس کا برعکس نہیں ہے، اس لیے کہ جزئی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے حیوان کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جزئی کی ہم تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں، کلی کی ہم تعریف پڑھ چکے ہیں، دو کلیوں کے درمیان جو 4 قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی نقیض میں جو نسبتیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ جزئی کی ایک اور تعریف کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جزئی کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر اخص تحت الاعم یہ جزئی کہلاتا ہے، یعنی ہر ایسا مفہوم یا ایسا معنی جو کہ خاص ہو اور عام کے نیچے ہو، یا ہم یہ کہیں کہ عام کے تحت مندرج ہو، اس کو کہا جائے گا جزئی۔ مثال کے طور پہ زید یہ جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اخص معنی ہے جو کہ عام کے نیچے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے انسان ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی اعتبار سے انسان یہ بھی جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اخص ہے اور اس کے اوپر حیوان ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی طرح حیوان یہ بھی جزئی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حیوان اخص ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے جو کہ عام ہے، پھر اسی طریقے سے جسم نامی یہ بھی جزئی کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جسم مطلق سے اخص ہے، اور جسم مطلق بھی جزئی کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جوہر سے اخص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا، ہر تحت الاعم جو کہ اخص ہو وہ جزئی کہلائے گا۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کبھی اس مفہوم کو بھی جزئی کہا جاتا ہے جو کہ کسی شے سے اخص ہو اور وہ جو شے ہے وہ اعم ہو، یعنی اخص تحت الاعم ہو یا اخص من الاعم ہو، اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو لفظ جزئی ہے وہی والی بات جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہے، شارح عبداللہ یزدی بھی یہی والی بات کر رہے ہیں کہ جو لفظ جزئی ہے جیسے کہ اس کا اطلاق اس مفہوم پر آتا ہے کہ عقل اس کا کثیرین پر سچ آنے کو منع قرار دے، عقل جائز قرار نہ دے کہ وہ کثیرین افراد کے اوپر صادق آ سکے، جیسا کہ آپ پہلے جزئی کا مفہوم پڑھ چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جزئی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، جزئی کا اطلاق اخص من الشیء پر بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ جزئی کے دو معنی ہوں گے، ایک وہ جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، دوسرا معنی وہ جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ فعل الاول یقید بقید الحقیقی، پہلی تعریف کے مطابق جو جزئی ہے اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ، اور جو دوسری تعریف ہے اس کے مطابق جزئی کو اضافی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ جزئی کی آپ نے 2 تعریفیں پڑھ لی ہیں، ایک تو یہ یعنی جس کا کثیرین پر صادقانہ ممتنع ہو، اس کو کہا جاتا ہے جزئی حقیقی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے جزئی یہ والی ہے، اور جو دوسری ہے یعنی جو ہر اخص تحت الاعم ہو، اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ اضافی کا مطلب ہوتا ہے نسبت، مطلب یہ کہ اپنی حقیقت اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ جزئی نہیں ہے، البتہ نسبت کرتے ہوئے اپنے مافوق کی طرف اس کو جزئی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والا جو ہے اس کے اندر عموم زیادہ ہے اور اس کے اندر اپنے اوپر والے کی بنسبت عموم کم ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، والجزئی بالمعنی الثانی اعم منہ بالمعنی الاول، آگے فرما رہے ہیں کہ جو جزئی دوسرے معنی کے اعتبار سے یعنی جو جزئی اضافی ہے یہ پہلے معنی سے اعم ہوگی، یعنی جو پہلے جزئی حقیقی ہے یہ ہوگی خاص مطلق، اور جو یہ جزئی اضافی ہے یہ ہوگی عام مطلق۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی، لیکن جو جزئی اضافی ہے اس کا جزئی حقیقی ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ مثال دیکھیں، جیسے زید یہ جزئی حقیقی ہے،
کیوں؟ کیونکہ کثیرین پر اس کا صادق ہونا منع ہے، لیکن جزئی حقیقی کے ساتھ ساتھ جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ اخص تحت الاعم ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان یہ جزئی اضافی تو ہے کہ اخص تحت الاعم ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے، بلکہ اس کے اوپر حیوان ہے اور حیوان سے یہ خاص ہے انسان، لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کثیرین پر صادق ہونا ممتنع نہیں ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ جو جزئی حقیقی ہے وہ خاص مطلق ہے، جو جزئی اضافی ہے وہ عام مطلق ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کہہ رہے ہیں اذ کل جزئی حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام، اس لیے کہ جو بھی جزئی حقیقی ہوگی وہ ایک مفہوم عام کے تحت ضرور مندرج ہوگی، ایک عام مفہوم کے تحت ضرور آتی ہوگی۔ جیسے کہ یہی مثال دیکھیں نا، اب یہ زید ہے، یہ جزئی حقیقی ہے لیکن یہ ایک عمومی مفہوم کے تحت ضرور آتی ہے، اور وہ عمومی مفہوم کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو لہذا اسی اعتبار سے جہاں پر بھی جزئی حقیقی ہوگا وہاں پر جزئی اضافی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ وَالْأَمْرُ وَلَا عَكْسَ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہوگی کیونکہ وہ ایک عام مفہوم کے تحت آتی ہوگی۔ ہم آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں جزئی حقیقی تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عام مفہوم نہیں ہے، جیسے کہ لفظ اللہ جزئی حقیقی تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عام مفہوم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں لفظ اللہ بھی جزئی حقیقی کی طرح جزئی اضافی بھی ہے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لیے بھی ایک عام مفہوم ہے، اور کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم لفظ شے، لفظ امر، لفظ مفہوم تو ہے جن کا اطلاق لفظ اللہ پر ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ بھی اس عام مفہوم کے تحت آتا ہے یہ لفظ بھی، لہذا اس کو بھی جزئی اضافی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جزئی حقیقی وہ ایک عام مفہوم کے تحت مندرج تو ہوتی ہے، اور کم از کم یہ ہے جس کے تحت جزئی حقیقی آئے گی وہ مفہوم کے تحت آ جائے گی، شے کے تحت آ جائے گی، امر کے تحت آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ جزئی حقیقی کے اوپر ان الفاظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ولا عکسہ، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جہاں پر جزئی اضافی ہو وہاں پر جزئی حقیقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جزئی اضافی تو ہے لیکن وہ جزئی حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ کلی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے نا انسان، اب یہ جزئی اضافی تو ہے کیونکہ یہ اخص تحت الاعم ہے لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جزئی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کا کثیرین پر صادق آنا منع ہو، اس کا کثیرین پر صادق آنا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ کلی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ ولا عکسہ، اس کا برعکس نہیں ہے کہ جو بھی جزئی اضافی ہوگی وہ جزئی حقیقی بھی ہوگی، اس لیے کہ جزئی اضافی کبھی کلی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے حیوان کی طرف۔ اب یہ انسان جزئی اضافی تو ہے، کیوں جزئی اضافی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخص ہے جو تحت الاعم ہے، اس کا اعم کیا ہے؟ وہ حیوان ہے جس کے تحت یہ داخل ہے، تو لہذا جزئی اضافی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جزئی حقیقی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا کثیرین پر صادق آنا منع نہیں ہے۔